بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میرا نام انا یوسف ہے اور آپ دیکھیں پروگرام سٹی ایٹ 10. آج کے پروگرام کا ٹاپک ہمارا کچھ ہے جی بڑا انٹرسٹنگ, زبردست, اور آپ نے اس کو ریلیٹ کرنا ہے اپنے ان ایشوز کے ساتھ جن کے بارے میں آپ ہم سے پوچھتے رہتے ہیں. ہارمون امبیلنس ہونا, خواتین میں موڈ کا سوئنگ ہونا, کچھ ایسے مسائل جن کی وجہ سے خواتین اور مرد حضرات بھی پریشان رہتے ہیں. اچھا, خواتین کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جن کے لیے انہیں بہت جلدی بیوٹی سیلونس کا, بہت سارے ایستھیٹک سینٹرز کا رخ کرنا پڑتا ہے, اور وہ کیا ہے کہ خواتین کو لگتا ہے ان میں ایجنگ افیکٹ بہت جلدی آنا شروع ہو گئے ہیں. اچھا, اب وہاں پہ بھی ہمارے ہارمون جو ہیں وہ بہت میٹر کرتے ہیں. اب ایشو کیا ہوتا ہے, آپ نے ان کا حل کیسے نکالنا ہے؟ یہ موڈ سوئنگز ہونا, یہ جلدی بڑھاپے کے سائنز آنا شروع ہو جانا. سم ٹائم نا ہم ریلیٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ اچھا ہماری ایج کی ایک بندی ہے, بڑا اچھا دکھ رہی ہے, اس کے فیس پہ کوئی رنکلز نہیں ہیں, اس میں وہ والے ایجنگ ایفیکٹ نہیں آ رہے, وہ بڑی جوان نظر آ رہی ہے. تو یہ کیسے کوئی جوان نظر آ جاتا ہے؟ اور سیم ایج کے بندوں میں وہ ڈفرینس جو آتا ہے وہ کس وجہ سے آتا ہے؟ پھر بلوغت جب شروع ہوتی ہے, بلوغت کے اپنے مسائل ہوتے ہیں. اب وہ نوجوان بچوں میں تو آج کل وہ مسائل بھی جو ہیں وہ اور رنگ میں سامنے آ رہے ہیں. اس پہ بھی ہم خصوصی طور پہ گفتگو کریں گے. ہارمون اسپیشلسٹ اور BHRT اسپیشلسٹ ہے ہمارے ساتھ جی شبانہ مفتی صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا. السلام علیکم شبانہ. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. لولی ٹو بی ہیئر. تھینک یو سو مچ. آپ کے ٹائم کا بھی بہت بہت شکریہ. ہارمونس اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی پرسنالٹی, دونوں چیزیں مل کے چل رہی ہیں, بلکہ آپ ڈیپینڈ اس پہ کر رہے ہوتے ہیں نا. یہ ہارمونس امبیلنس ہونا ہوتا کیا ہے اور یہ پریزنٹ کیسے کرتا ہے؟ ہارمونس آپ کی فاؤنڈیشن ہے جس سے آپ گھر بناتے ہیں, اور اگر آپ کی تعمیر جو ہوتی ہے گھر کے اوپر جو بلڈنگ کھڑی کرنی ہے, اگر فاؤنڈیشن ویک ہے تو آپ کی پوری جو عمارت ہے وہ گر جاتی ہے, لڑکھڑا جاتی ہے, وہ اسٹرانگ نہیں ہوتی. وقتی طور پہ ہو سکتی ہے, پھر ان دا لانگ رن بلڈنگ کولیپس کر جاتی ہے, گر جاتی ہے. تو اس طرح ہی جسم کے اندر جو ہارمونس ہوتے ہیں, ہارمونس ہی تو ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ وہ کن ریسیپٹرز پہ کام کریں گے جسم کے اندر. اور ایک عورت ہوگی اور ایک آدمی ہوگا. اگر ان کا بیلنس خراب ہوتا ہے تو آپ نے سنا ہوگا کہ مرد تھوڑے زنانہ ہو جاتے ہیں, اور جو عورتیں ہوتی ہیں تھوڑی سی میسکولن ہو جاتی ہیں, اور ان میں آدمیوں والی خصوصیات آنا شروع ہو جاتی ہیں. تو یہ جو بیلنس ہوتا ہے عورت کو عورت بناتا ہے, فیمنن بناتا ہے, اور جو آدمیوں کو جو ہے میسکولن بناتا ہے. اب یہ جو چیز آپ نے ہائی لائٹ کی نا, یہ معاملات ہمیں بگڑتے ہوئے بہت زیادہ نظر آ رہے ہیں. ہمیں عورتوں میں بھی وہ ایلیمنٹ نظر آ رہے ہیں, ہمیں مردوں میں بھی وہ ایلیمنٹ نظر آ رہا ہے. تو اس کو ہم ہارمون امبیلنس کہیں. ہارمون امبیلنس جینیٹکس, جو جینیٹکس ہوتے ہیں بہت میٹر کرتے ہیں. آپ کا لائف سٹائل بہت میٹر کرتا ہے, آپ کا سٹریس, آپ کا سلیپ, آپ کی جو کھاتے پیتے ہیں, آپ کی جو نیوٹریشن ہے, آپ کا جو ایکسپوجر, کیمیکل, ٹاکسنس, یہ لائف سٹائل میں آتا ہے. اور پھر عورتوں کی, جس طرح آپ نے کہا کہ BHRT اسپیشلسٹ ہوں, عورتوں میں اور آدمیوں میں واضح فرق یہ ہوتا ہے کہ عورتیں جو ہارمونز ہوتی ہیں ان کے ٹائم کے ساتھ ختم ہونے ہیں. انہوں نے ہونا ہی ہونا ہے, چاہے آپ ایتھلیٹ ہیں, چاہے آپ دنیا کی سب سے خوبصورت عورت ہیں, چاہے آپ دنیا کی سب سے طاقتور عورت ہیں, آپ نے اپنے آپ کو بڑا فٹ رکھا ہوا ہے. لیکن خدا نے عورت کو ایسے انڈوں کے ذخیرے سے پیدا کیا ہے کہ جب وہ بچی پیدا ہوتی ہے تو وہ انڈے کے ذخیرے ہارمونز بناتے ہیں. جب ہارمونز ایک سرٹن لیول پہ چلے جاتے ہیں تو سن بلوغت پیوبرٹی آ جاتی ہے, تو وہ ایک بچی عورت بن جاتی ہے, اور وہی عورت آہستہ آہستہ ان انڈوں کو یوٹیلائز کرتی ہے پوری زندگی میں 30-40 سال. اور پھر 40 سال میں ان انڈوں کا ذخیرہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو جس طرح سے اس کی پیوبرٹی ہوئی تھی, جس طرح سے اس سن بلوغت میں گئی تھی, اب وہ آہستہ آہستہ زندگی کے ایک اور پہلو میں انٹر ہوگی جسے ہم کہتے ہیں ٹرانزیشن. وہ جو ٹرانزیشن 40s میں سٹارٹ ہوتا ہے یا لیٹ 30s میں, تب آپ کے ہارمونز کم ہونا شروع ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے یہ جو آپ کہتے ہیں نا کہ عورت جو ہے وہ ایک دم سڈن ابرپٹ چینج آتا ہے. حالانکہ عورتیں زیادہ دیر زندہ رہتی ہیں, لیکن ہارمون اگر ایوریج آدمی 65 ایئرس پاکستان میں ایج ہے اس کی, عورتیں 70 سال تک زندہ رہ لیتی ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ہارمون کی کمی کی وجہ سے زندہ رہتی ہیں لیکن کوالٹی آف لائف کے ساتھ زندہ نہیں رہتی. اور پھر 40s میں جب ایک ابرپٹ ڈرمیٹک چینج آتا ہے, ان کے ہارمونز کم ہوتے ہیں کیونکہ انڈے کم ہو رہے ہوتے ہیں, تو پھر جو چینجز آتی ہیں ان کو لگتا ہے ایک شیشے کے سامنے کھڑی ہوتی ہیں کہ یہ میرے رنکلز کیسے آ گئے, میری آنکھوں کے نیچے کیسے یہ جھریاں آ گئیں, میرے بال اتر کے ہاتھ میں آ رہے ہیں, میرے نیلز, میرے رنکلز, میری گردن, میرا سب کچھ, میں تو وہ لگ ہی نہیں رہی. اچھا, یہ ہر اس عورت کے ساتھ ہوگا؟ مطلب کچھ خواتین ہمیں لگتا ہے نا بڑی ینگ ہیں, یا کچھ خواتین کہتی ہیں اچھا ہم بچے پیدا نہیں کریں گے تو ینگ رہیں گے. آپ بچے پیدا کریں نہ کریں, شادی کریں نہ کریں, یہ اسپیسیفک ایج میں یہ تمام سائنز آنے ہی آنے ہیں. آپ کچھ بھی نہ کریں,
آپ دنیا کی سب سے ہنسی مذاق کرنے والی خوش مزاج، آپ امیر گھر میں پیدا ہوئے ہیں، آپ کا لائف سٹائل اچھا ہے، آپ ایتھلیٹ ہیں، آپ اپنا پہاڑوں پہ چڑھتے ہیں، ایکسرسائز کرتے ہیں، دنیا کی ہر وہ خوراک جو آپ نے کھانی ہے کھا سکتے ہیں، مطلب آپ بلینئر ہیں، آپ کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے، پھر بھی یہ چینجز خدا تعالیٰ نے اس لیے لے کر آئے ہیں کہ عورت کے جب انڈے ختم ہوں گے، اور انڈے ہارمونز بناتے ہیں، ہارمونز کی چینجز آئیں گی تو آپ کے اوپر یہ چینجز آئیں گی، کسی میں کم کسی میں زیادہ، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جینیٹکس کیسے ہیں، آپ کی خوراک کیسی ہے، آپ کا لائف سٹائل کیسا ہے. آپ دیکھیں اگر گھر کا ماحول بہت اچھا نہیں ہے، آپ کے ان لاز آپ کو تنگ کرتے ہیں، یا آپ کی شادی نہیں ہوئی اور آپ بڑی سٹریس میں رہتی ہیں، یا آپ کے پاس کھانے پینے کے پیسے نہیں ہیں، تو آپ ذرا جلدی ایج کر جائیں گے. لیکن ہارمونز کم ہونے ہی ہونے ہیں، اور اسے ہم کہتے ہیں 40s میں پیری مینوپاز. اور جب وہ چینجز آ رہی ہوتی ہیں، اور یہی چیز میں یہاں پہ آ کے ڈاکٹرز کو ٹیچ اینڈ ٹرین کرتی ہوں کہ وہ عورت کو کہہ دیں گے یہ تو نیچرل ہے، یہ تو ہر عورت کے ساتھ ہونا ہے. حالانکہ آپ کے ہارمونز ختم ہو رہے ہیں، آپ ہارمونز کو جلد از جلد ریپلیس کریں. سائنس نے ترقی کر لی ہوئی ہے. جب آپ ہارمونز ریپلیس، جو چیز ختم ہوئی ہے، آپ کا تھائرائڈ ختم ہوتا ہے، آپ تھائرائڈ دیتے ہیں نا، آپ کا کڈنی فیل ہو رہا ہوتا ہے، کڈنی کو ٹرانسپلانٹ کرتے ہیں. آج کل ترقی ہو گئی ہے بہت زیادہ، 40 سال سے زیادہ کا سائنٹیفک ڈیٹا ہے کہ جو ہارمونز ختم ہو رہے ہیں پیری مینوپاز میں، اگر ان کو جلدی وہ چیز ختم جو ہو رہی ہے وہ جسم میں واپس دے دیں. آپ ڈاکٹر ہیں، آپ کا اور کیا کام ہے. ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو نیچرل ہے، یہ تو بڑھاپا آئے گا، سب میں آنا ہے. آپ ضرور اپنا لائف سٹائل اچھا کریں، نیند اچھی یعنی کریں. آپ تو خواتین کے لیے خوشخبری لے کر آئی ہیں، یعنی اس کا علاج موجود ہے. جی، اس کا سلوشن ہے. اور میں بی ایچ آر ٹی پائنیئر پاکستان میں نے پہلی دفعہ اس کو لانچ کیا تو یو ووڈنٹ بلیو مجھے کتنی ریزسٹنس آئی. ڈاکٹر، یہ پیشنٹ سے نہیں، پیشنٹ کو تو میں ایجوکیٹ کرتی ہوں اپنے سوشل میڈیا پہ، بلکہ ڈاکٹرز کو سمجھانا زیادہ مشکل تھا. کیونکہ وہ جو باہر کے ملکوں میں نہیں جاتے، جو نیا سائنٹیفک ڈیٹا اپ ٹو ڈیٹ نہیں کرتے، جو 40-50 سال سے ایک طرح سے اپنی پریکٹس کر رہے ہیں، جنہوں نے دن میں 100 پیشنٹ دیکھنا ہے، وہ پرانی پریکٹس کر رہے ہیں. میڈیسن دنیا بدل گئی ہوئی ہے. عورتیں زیادہ دیر تک زندہ رہنا چاہتی ہیں، عورتیں دیر بعد شادی کرنا چاہتی ہیں، عورتیں آج کل شادی 40 میں کرتی ہیں، بچے لیٹ پیدا کرتی ہیں. دے وانٹ ٹو اسٹے ینگر، ہیلدیئر. تو جو چیز ختم ہوئی ہے وہ اس کا سلوشن ہے. سلوشن کی طرف آ جائیں، کیسے پاسبل ہے یہ؟ آپ کے جسم کے اندر ایسٹروجن کے ڈیفرنٹ ٹائپس ہوتے ہیں، اب اس کی ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے. پروجسٹرون، ٹیسٹوسٹیرون، ڈی ایچ اے، یہ سارے ہارمونز آپ کے بن رہے ہوتے ہیں اووری سے اور ایڈرینل گلینڈ سے. جب عورت ایج کرتی ہے تو ان کی کوانٹٹی آہستہ آہستہ کم ہوتی ہے. تو آپ پیری مینوپاز میں جاتے ہیں 40 سال میں، یہ جتنے سمٹمز آپ نے کہے کہ بال گرتے ہیں، اسکن سیگی ہوتی ہے، کولیجن ختم ہوتا ہے، جھریاں آتی ہیں، ہڈیوں جوڑوں میں دردیں سٹارٹ ہو جاتی ہیں. آپ کہتی ہیں میرے سے سیڑھیاں نہیں چڑھتی، مجھے نیند نہیں آتی، مجھے نیو آنسٹ ڈپریشن، انگزائٹی ہو گیا ہے. ڈاکٹر آپ کو جو ہے اینٹی ڈپریسنٹ لکھ دیتا ہے، سلیپنگ پل، انگزائٹی کی پلز، پھر وہ آپ کو کہہ دیتے ہیں جی یہ لے لیں. حالانکہ آپ کے ہارمونز ختم ہو رہے ہیں، کم ہو رہے ہیں، ان کو ریپلیس کریں، وہ اس کا سلوشن ہے. اسی طرح وہ کہے گی جی میرا موٹاپا، مجھے وزن چڑھ رہا ہے، میرے پیٹ کے آس پاس میں فاقے کر رہی ہوں ڈاکٹر صاحب، پھر میرے جوڑوں میں درد ہیں، میرے نکلز میں درد ہے، میرے پاؤں کے نیچے درد ہے. آپ کا میٹابولک ڈس آرڈر، بلڈ پریشر، ڈائبٹیز اور تھائرائڈ جو پہلے کنٹرول تھا اب انکنٹرولڈ ہو جاتا ہے. یہ سارے سمٹمز آپ کو 40 سال کے بعد آتے ہیں. یہ پیری مینوپاز ہے، جب ہارمونز آہستہ آہستہ کم ہوتے ہیں. پھر ماہواری ارریگولر ہوتی ہے. 50 سال کے بعد آپ کے انڈے پورے ختم، ماہواری پوری ختم، مینوپاز ہو گیا. اب آپ کے پاس ہارمون بالکل ہی نہیں ہے جو آپ کو ہڈیوں کو بچا رہے تھے، جو آپ کو دل کی بیماری سے، فالج سے آپ کو جوان رکھ رہے تھے، آپ کو جو ہر طرح کی میموری لاس سے بچا رہے تھے. آپ کو وہ چیزیں، بیماریاں آنا شروع ہو گئیں. کرونک النس ہو جائے گی 70 سال 60 سال میں. ہر وہ جو پروسیس 40s میں سٹارٹ ہوا تھا جسے ہم پیری مینوپاز کہہ رہے ہیں، وہ جا کے بیماریاں آپ کو 70 سال میں نظر آئیں گی. تو عورتوں کے جب ہارمونز جو ہیں وہ ان کو پروٹیکٹ کرتے ہیں، ان کو بیماریوں سے بچاتے ہیں. تو یہی والے ہارمونز اگر آپ ریپلیس کریں گی، ایسٹروجن، پروجسٹرون، ٹیسٹوسٹیرون، ڈی ایچ اے، تو کم از کم آپ ان کو آنے والی لائف کی کوالٹی کو بہتر کر سکے. اور یہ تمام چیزیں موجود ہیں. اس کے لیے آپ کو بس ایک ہیلپ کی ضرورت ہے اور میرے خیال سے پراپر گائیڈنس کی ضرورت ہے. اس پہ بات کرتے ہیں، مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے، بریک کے بعد جوائن کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ونس اگین. گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. شبانہ مفتی ہمارے ساتھ موجود ہے. شبانہ، مجھے یہ بتائیے گا، بہت ساری خواتین کیونکہ پریشان ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اب تو 30s میں بھی نا آپ کو سوشل میڈیا اور ڈفرینٹ استھیٹک سینٹرز جو ہیں، وہ کوئی کولیجن پاؤڈر لے لو، کوئی یہ لے لو، کوئی یہ ٹریٹمنٹ کرا لو، فائن لائنز نہ آئیں، یہ نہ آئیں. سو آپ نے جس مسئلے کی طرف اشارہ کیا، جینون مسئلہ تو وہ ہے، اس کے حل کی طرف جانا ہے. سو ہم نے سٹارٹ کہاں سے کرنا ہے کہ ہم
یہ جو ہارمون امبیلنس ہے یا جو ہارمون ختم ہونے کی نشاندہی آپ کر رہی ہیں اس کو کنٹرول کر سکیں؟ دیکھیں یہ جو آپ سیلونس میں جاتے ہیں اور یہ جو اسکن کیئر میں جاتے ہیں، لیزر کراتے ہیں، تھریڈ کراتے ہیں، کولیجن اور یہ جتنے فلٹر اور پتہ نہیں کیا فلرز اور سب کچھ بوٹاکس وغیرہ، یہ باہر کی ظاہری خوبصورتی ہے، یہ اندر کی چیزوں کو نہیں کر رہا. ہو سکتا ہے جب آپ بوڑھے ہوں تو آپ کو ضرورت پھر بھی پڑے، لیکن جس چیز کی کمی ہے، جو انڈر لائنگ ایشو ہے، وہ ہارمونس ختم ہوئے ہیں، اس کے لیے آپ کو ایک ٹرینڈ ڈاکٹر چاہیے. میں آتی ہوں ہر 2 مہینے پاکستان میں ڈفرینٹ میڈیکل کالجز میں جا کے ڈاکٹرز کو ٹرین کر رہی ہوں. ڈاکٹرز کو یہ چیز نہیں پتہ، وہ آپ کی خواتین کو کہہ دیتی ہیں یہ نیچرل ہے، آپ نے تو بوڑھے ہونا ہے. اور ہمارے پاکستان میں تو یہ ہارمونز ہیں ہی نہیں، کیونکہ اس سے بریسٹ کینسر ہو جاتا ہے یا پھر آپ کو کلوٹنگ ہو جاتی ہے. وہ جن ہارمونز کی بات کرتے ہیں وہ سنتھیٹک ہارمونز کی بات کرتے ہیں. پلیز یہ سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ سنتھیٹک ہارمون سے وہ خطرے ہوتے ہیں جو بائیورنٹیکل نیچرل آئیڈینٹیکل ٹو یور بایولوجی، جو آپ کی اووری خدا نے آپ کے اندر ہارمونز آپ کی اووری سے پیدا کیے ہیں، وہ تو ایکچولی آپ کو بریسٹ کینسر کا خطرہ کم کریں گے. تو سب سے پہلے تو آپ کو ایک ایسا ڈاکٹر ڈھونڈنا ہے. میں ٹرین کر رہی ہوں ایسے ڈاکٹرز کو جن کو ان چیزوں کا پتہ ہے. جن کو ڈاکٹر کو ہی نہیں پتہ تو انہوں نے پیشنٹ کو کیا بتانا ہے؟ وہ تو اس کو کہیں گے کہ بی بی تم نے بیمار ہونا ہے، دادی نانی بھی ہوئی تھی تو اس کو برداشت کرو. آپ کو بیماری ہو رہی ہے، ہاٹ فلیشز ہو رہے ہیں، رات کو نیند نہیں آ رہی، سلیپنگ پل لکھ کے دے رہے ہیں، وہ ہاٹ فلیشز ہو رہے ہیں، یہ گزر جائیں گے. گزر تو جائیں گے، لیکن جو بعد میں جا کے کرونک النس بڑھاپا آئے گا، جو آپ کو کینسر ہوئیں گے، ہر طرح کے انکریز ہو جائیں گے، ہڈیوں کی بیماریاں ہو جائیں گی، آسٹروپروسس ہو جائے گا، ہارٹ اٹیک ہو جائے گا، وہ تو پروسیس نہیں رکے گا نا. تو آپ کو سب سے پہلے ایک اچھا ٹرینڈ ڈاکٹر چاہیے جس کو ان چیزوں کا پتہ ہے، اور میں ٹرین کر رہی ہوں. بہت لمبا جرنی ہے، الحمدللہ اللہ میاں ساتھ دے رہا ہے. ڈاکٹر ٹرین کریں گے تو اس کے بعد آپ ان سے اپوائنٹمنٹ لیں گے. جب وہ اپوائنٹمنٹ لیں گے آفس میں، ایک لمبا 40 منٹ کی یہ اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے جس میں آپ عورت کے ساتھ بیٹھ کے اس کو باتیں سنتے ہیں، اس کو بتاتے ہیں. سب سے پہلے لائف سٹائل پہ کام کریں گے کہ آپ نے اچھی نیند لینی ہے، ایکسرسائز کرنا ہے، نیوٹریشن اچھی لینی ہے. کچھ لوگ کہیں گے جی ہم نے آیورویدا لینا ہے، نیچرل لینا ہے. وہ 2 سے 3% پوٹنٹ ہوتا ہے. سائنس ہے، ہم سائنس کی بات کر رہے ہیں، ہم کو یہاں فیری ٹیل کی بات نہیں کر رہے کہ ڈاکٹر صاحب جو آپ اپنا ہم اپنی چیزیں بیچنے نہیں آئے، آپ کو سکھانے لینے بتانے آئے ہیں کہ یہ سائنس پوری دنیا میں ہے، 40 سال سے ہے، اور اب تو ایف ڈی اے نے اپروو کیا ہے. کچھ تھیراپیز بھی ریکمینڈڈ ہوتی ہیں کہ یہ تھیراپیز کرنا شروع کریں؟ تھیراپیز آپ دیکھیں انڈر لائنگ ایشو کیا ہے. تھیراپی جو مرضی کر لیں آپ، وہ علاج تو نہیں ہے. جو جسم میں ختم ہوا ہے ایک سائنس ہے، وہ آپ کے ہارمونز ہیں. سو اس کے لیے کیا کوئی سپلیمنٹس تو وغیرہ پھر دیے آپ جاتے ہیں؟ ہارمونز دیں گے. اوکے. سپلیمنٹ سے آپ کی لائف سٹائل بہتر ہوگی، جسے ہم کہتے ہیں سپلیمنٹیشن. جس طرح وائٹامن ڈی، میگنیزیم، اومیگا 3، ایکسرسائز کریں، سلیپ اچھی کریں. لیکن جو ٹریٹمنٹ وہ چیزیں سپلیمنٹ کریں گی. چیا سیڈ، فلیکس سیڈ، یہ جو کہتے ہیں جی مرنگا لے لو، تو اشواگنڈا لے لو، یہ سارے اڈیپٹوجن لے لیں. یہ 2 سے 3% اس کی پوٹینسی ہے، تھوڑی سی ہیلپ ہو جائے گی. لیکن یہ ٹریٹمنٹ نہیں ہے. ٹریٹمنٹ کیا ہے؟ جو چیز خراب ہوئی ہے اس کو فکس کریں. آپ کی مشینری خراب ہوئی ہے، آپ کے ہارمونز ختم ہوئے ہیں. اب جب آپ نے ہارمونز واپس لینے دیں. ہوتے ہیں نا، ہارمونز کیا ہیں؟ بائیورنٹیکل جو نیچرل ہیں، وہ کریم کی صورت میں آتے ہیں. جن کو میں پاکستان میں لے کر آئی ہوں، جس کو میں نے انٹروڈیوس کروایا ہے، اور وہ پہلے ذرا مہنگے تھے کیونکہ وہ یو ایس اے سے ہوتے ہیں. میں نے ان کو کاسٹ افیکٹو کر دیا تاکہ آپ کی ملازمہ کو بھی ہارمون امبیلنس ہونا ہے. سیف ہے؟ پیریمینو ایبسولوٹلی سیف ہیں. کیونکہ آئی ڈونٹ نو، لوگ تو بہت کچھ کراتے ہیں، ٹریٹمنٹ کراتے ہیں. وہ میں synthetic آج کی تک بات کر رہے ہیں. ان ٹریٹمنٹ کی طرف اس لیے نہیں گئی، مجھے ڈر لگتا ہے اسکن کینسر یہ کا. ٹریٹمنٹ جو ہے نا، یہ ٹریٹمنٹ آپ کا تھائرائڈ ہے، یہ وہ اسکن کی بات نہیں ہو رہی، سپرفیشل بات نہیں ہو رہی. ہم اندر سے جا کے جو خدا نے صحت بنائی، جب کسی کو کینسر ہو جاتا ہے وہ کینسر کا ٹریٹمنٹ. آپ کے ہارمون جو ہیں، تھائرائڈ ختم ہوتا ہے، تھائرائڈ لیتے ہیں. آپ کے جتنے تھائرائڈ ہارمون، انسولین لیتے ہیں جب ڈائبٹیز ہو جاتا ہے. انسولین کیا ہے نا، یہ ساری چیزیں جو ہارمونز جب ہو رہی ہوتی ہیں، تو جب ہم پیریمینوپاز اور عورتوں کی جوانی، صحت، سیکشول، ایموشنل لائف کی بات کرتے ہیں، صحت کی بات کرتے ہیں، تو وہاں پہ جی ہمیں کینسر، آپ سنتھیٹک ہارمون کو کنفیوز کر رہے ہیں. آپ کی جو مسئلہ ہے اس کی سائنس سمجھیں. بٹ دیر از اے پوائنٹ نا کہ یہاں پر آپ ایک ڈاکٹر کی رہنمائی کے بغیر یہ چیزیں خود نہیں کر سکتے، کیونکہ بڑا ٹریکی ہوتا ہے. جی مطلب آپ فلاں بندہ، فلاں خواتین، یا میری دوست لے رہی تھی، میں بھی یہی لینا شروع کر دوں. اس میں تو ایجنگ افیکٹ یہ ہر بندے کی باڈی کے مطابق ڈیپینڈ کرتا ہے، اس کی ایک ہسٹری کو دیکھنا پڑتا ہے. یہ ایسے تو کوئی نہیں نہ لے سکتا. دیکھیں یہ پرسکرپشن ہے، یہ ڈاکٹر کی کنسلٹیشن کے بغیر آپ نہیں لے سکتے. یہ کوئی اوور دا کاؤنٹر اسکن کیئر نہیں ہے کہ جا کے لے لی آپ نے. ڈاکٹر کو میں ٹرین کرتی ہوں، اور پاکستان میں نے ڈاکٹرز کو ٹرین کیا ہے. ہمارے گلبرگ، اسلام آباد، ہر جگہ ہماری کلینک ہے. ان سے لوگ جا کے اپوائنٹمنٹ لیتے ہیں. باقی ان جنرل میں ہر کالجز میں ہر جگہ جا کے میں ڈاکٹرز کو لیکچرز دے رہی ہوں، ٹرین کر رہی ہوں.
ان کے پاس چوائس کوئی نہیں ہے, ان کو یہ سیکھنا پڑے گا. جو چیز 10 سال بعد آنی تھی, ٹریٹمنٹ وغیرہ جو باہر کے ملکوں میں ساری عورتیں یوز کر رہی ہیں, وہ تو شادیاں بھی جا کے وہ کہتی ہیں ہم نے نانی دادی جو ہے 70 سال میں بننا ہے, تو ہم نے اپنے بچوں کو پالنا ہے, گرینڈ کڈس کو کرنا ہے, شادی کرنی ہے, جو بھی کرنا ہے, یہ ان کا پرسنل مسئلہ ہے. لیکن جتنی دیر آپ نے زندہ رہنا ہے, کتنی دیر رہنا ہے, ہیلتھ کے ساتھ رہنا. اس سے ہوگا کیا, لائف کوالٹی بہتر ہو جائے گی؟ جی, جتنی دیر لائف سپین اتنی دیر ہیلتھ سپین. آپ کے آنے والی آسٹوپروسس, آسٹوپینیا, ہارٹ اٹیک, جو ہڈیاں کمزور ہوتی ہیں, بھربھری ہوتی ہیں, وہ ہارٹ اٹیک روکے گا, فالج روکے گا, جوان بھی نظر آئیں گے, میموری لاس روکے گا. جوان بھی نظر آئیں گے. دیکھیں آپ کے ہارمونز کم ہوئے نا, تو اس کی وجہ سے جب مینوپاز ہوتا ہے, ماواری ختم ہوتی ہے, تو آپ کا 30% کولیجن کم ہو جاتا ہے, جس کی وجہ سے آپ کی سکن لٹکتی ہے, جھریاں آتی ہیں, بال گرتے ہیں. اگر ہارمونز آپ دیں گے تو آپ کا کم از کم اندر کی ہیلتھ اچھی ہوگی. باہر جا کے اگر آپ کو پیسے لگانے ہیں, اپنے چہرے کو فکس کرنا ہے, جو بھی کرنا ہے, آپ اتنی سکن کلینکس کھلی ہوئی ہیں, آپ ضرور کریں. یہ پیریڈز کا کیا رول ہے پھر؟ تمام گیم تو اس کے گرد گھوم رہی ہے نا. پیریڈس کا, تو پیریڈ ہی تو عورت کی ریپروڈکٹیو ایج تک ہوتے ہیں. اور جب وہ کیسے پیریڈ کیسے آتے ہیں, کیونکہ آپ کے ہارمونز نارمل ہیں, اور انڈوں سے پیدا ہوتے ہیں. انڈوں کے 2 کام ہیں, ایک ماہواری کو صحیح کرنا, ریپروڈکٹیو ایج, عورت کو بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت دینا. دوسرا کام ہارمونز پیدا کرنا. تو جب انڈے ختم ہو گئے تو دونوں کام ختم ہو گئے. بچیوں میں ٹائم سے پہلے جو ہم دیکھ رہے ہیں یہ سائنس آنا شروع ہو گئے, کیوں, کیا وجہ ہے اس کی؟ دیکھیں, ایک تو جینیٹکس ہوتی ہیں, دوسرا آپ کا ایکسپوجر, کیمیکلز, ٹاکسنز, جو فوڈ آپ اپنے کھاتے ہیں, آپ کی ایک فیٹ کی ریشیو ہوتی ہے جسم کے اندر, جب وہ اچیو ہو جاتی ہے تو پھر باڈی کو, برین کو سگنل پہنچتا ہے کہ پیریڈ آ جانے چاہیے. تو اسے ہم کہتے ہیں پیوبرٹی ہو جاتی ہے, پیریڈ آنا شروع ہو جاتے ہیں. بچی کے جو سارے آرگنز ہوتے ہیں, ریپروڈکٹیو آرگنز ہوتے ہیں, سیکشل آرگنز ہوتے ہیں, وہ ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. آج کل بچوں کا جو ایکسپوجر, ٹاکسنز, کیمیکلز, جینیٹکس, فیملی ہسٹری, ساری چیزوں کو مل ملا کے جلدی آن سیٹ ہو رہا ہے پیوبرٹی کا. وہ جلدی جوان ہو رہی ہیں, جلدی پیریڈ آ رہے ہیں. جس طرح سے یہ مسئلہ ہو رہا ہے نا, آن دا ادر ہینڈ پری میچور اوویرین فیلئر, یعنی کہ نہ صرف بچیاں جلدی جوان ہو رہی ہیں, آن دا ادر ہینڈ میرے پاس اتنے زیادہ پیشنٹ آتے ہیں جس میں ہارمونز جو انڈے ہیں وہ جلدی ختم بھی ہو رہے ہیں. اب آپ کے اس سوال سے میرے ذہن میں اس کوشچن سے جو میں پوچھنا چاہ رہی ہوں, آپ نے کہا کہ بہت جلدی انڈے ختم ہو رہے ہیں. عام طور پہ نا ہم نے اپنی ماؤں کو دیکھا ہے, ان کی 16, 17, 18 سال کی عمر میں شادی ہوئی ہے. اب ماہرین, اب ڈاکٹر زور دے رہے ہیں بچی کی شادی جلدی کر دو, کیا وجہ ہے اس کی؟ بچی کی شادی اس لیے جلدی کر دیں کہ آج کل ایک بہت دیکھیں, ایک عورت کو کریئر کلاک چاہیے, ایک عورت کو بایولوجیکل کلاک جو اللہ نے بنائی ہے. آج کل جس طرح سے بچیاں جلدی سن بلوغت ہو رہا ہے, اسی طرح ان کو آٹومیون ڈیزیز, فیملی ہسٹری پلس جینیٹکس پلس جو ان کا کھانا پینا, کیمیکل, ٹاکسنز, انوائرمنٹل پولیوشن. ہم نے اپنے باغیچہ تو نہیں اگایا ہوا نا جہاں پہ آپ کو ہر وقت تر و تازہ پیسٹیسائڈ, کیمیکلز, جو آپ میک اپ کرتے ہیں, جو آپ ہر چیز میں کہیں نہ کہیں کوئی کیمیکل ہے. تو اس کی وجہ سے جو ہے نہ صرف جلدی جوانی, آپ کے پیریڈ جو ہیں جلدی ختم ہوتے ہیں. جب پیریڈ ختم ہو گئے اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا یہ مطلب ہوا کہ آپ کے انڈے ختم ہو گئے, بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت ختم ہوگی. تو ایک عورت کی پیک فرٹیلٹی جو ہوتی ہے 20s میں ہوتی ہے. لیکن وہی ٹائم پیریڈ ہوتا ہے جب ہماری بچیاں کہتی ہیں, اور آج کل کے زمانے میں, کہ ہم نے تو پڑھنا ہے, ایجوکیشن کرنی ہے, پھر ہم نے کریئر بنانا ہے. تو میں ایسی بچیوں کو کہتی ہوں جب میں ان کی کاؤنسلنگ کرتی ہوں کہ دیکھیں, آپ نے شادی نہیں کرنی ٹھیک ہے, لیکن اپنی فیملی ہسٹری کو جان لیں کہ کہیں امی, پھپھو, خالہ کا پیریڈ, ماہواری, مینوپوز کب ہوا تھا. اگر جلدی ہوا تھا اس کا مطلب اٹ رنز ان یور فیملی, کہ آپ کو چانس ہے کہ جلدی ہو جائے گا. پھر اگر آپ یہ فیصلہ کر رہی ہیں کہ میں نے شادی نہیں کرنی, کچھ لوگوں کی ہوتی نہیں, ان کے تو ہاتھ میں نہیں ہوتا, انہوں نے شادی کرنی ہوتی ہے, لیکن کچھ لوگ اپنی کریئر کی وجہ سے ڈیلے کرتے ہیں, یا بہت زیادہ پکی ہوتے ہیں کہ میں نے کرنی نہیں ہے اور بس میں کریئر بناؤں گی, میں پہلے پیسے جمع کر لوں, فائنینشیل انڈیپینڈنس آ جائے. ویری گڈ, ضرور کریں, ود دا انڈرسٹینڈنگ کہ آپ کی بایولوجیکل کلاک بھی چل رہی ہے, آپ کے انڈوں کا ذخیرہ ختم ہو رہا ہے. اور کہیں پھر یہ ایسا نہ ہو کہ جب آپ شادی کریں یا اپنا بندہ سلیکٹ کریں تو اس وقت بچہ ہو ہی نہ, یا پہلے پری میچور اوویرین فیلئر کا مطلب ہوتا ہے آپ کے انڈے ٹائم سے پہلے 40 سال سے پہلے ختم ہو گئے. پوری دنیا میں اس کا انسیڈنس 3% تھا, اب وہ 4 to 5% ہو گیا. یعنی کہ آپ کے انڈوں کا ذخیرہ جلدی ختم ہو گیا. اور یہ اچانک بھی ہو سکتا ہے, اور کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ پہلے پیریڈ آہستہ آہستہ ارریگولر ہوتے ہیں, ہارمونل امبیلنس ہوتا ہے, اور پھر اچانک عورت آتی ہے, ہم اس کا بلڈ ورک کرتے ہیں اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کا FSH کچھ بلڈ ورک بہت ہائی ہو گیا ہے, انڈے ختم ہو گئے ہیں, وہ مینوپوز میں چلی گئی ہے. وہ کہتی ہے جی میں نے تو ابھی شادی کرنی تھی, یا میری 2 مہینے میں شادی ہے, میں 35 سال کی ہوں, مجھے ماہواری کیسے ختم ہوگی, مجھے مینوپوز کیسے ہو گیا. اٹس اے شاکنگ تھنگ فار ہر. اور پھر میں اسے کہتی ہوں دیکھیں
ایک دفعہ مینوپاز ہو گیا اس کو ریورس نہیں کر سکتے. ایک دفعہ آپ کے انڈے ختم ہو گئے, ہم انڈے دوبارہ پیدا نہیں کر سکتے. کوئی میڈیسن نہیں ہے. اب ریجنریٹیو میڈیسن میں نئی سائنس آ رہی ہے, امریکہ میں سارا کام ہو رہا ہے. دیکھیں ریسرچ انہی کنٹریز میں ہوتی ہے, تو ہو سکتا ہے کچھ سالوں میں آپ کو ریجنریٹ کر کے دوبارہ سے مینوپاز کی ایج ڈیلے کر دیں, فرٹیلیٹی دے. جس طرح پہلے آئی وی ایف نہیں تھا, اب آئی وی ایف سے بچہ پیدا ہو جاتا ہے, لیکن ان کے اندر انڈے پریزنٹ ہوتے ہیں تو وہ اس کے اوپر کام کرتے ہیں. لیکن جس عورت کے انڈے ختم ہو گئے اس کو آپ کہاں سے بچہ نہیں دے سکتے. لیکن آن دا ادر ہینڈ یہی میں آپ کو بات بتا رہی ہوں کہ بچہ تو نہیں دے سکیں گے, لیکن انڈے ہارمونز بھی تو پیدا کر رہے تھے. تو جو ہارمونز آپ کے 50 سال میں ختم ہونے تھے اور بیماریاں 50 سال میں آنی تھیں, 35 سال 40 سال 45 سال میں آ گئیں, تو آپ ان کو ہارمونز باہر سے دے دیں, وہی والے ہارمونز جو اووری بنا رہی تھی. اس سے کیا ہوگا کہ ہارمونز پروٹیکٹیو ہوتے ہیں, تو آپ ان کا بڑھاپا اور اس کی کوالٹی اور ان کی ہڈیوں کی بیماری اور ان کی میموری لاس جو ہوتا ہے نا الزائمر ڈیزیز, سب کو جو چیزیں ہیں آپ کچھ تو ہوتے ہیں علامات کہ عورتیں کہتی ہیں میں اپنے ہسبینڈ سے لڑتی ہوں, چیختی ہوں, چلاتی ہوں, موڈ سوئنگز آ رہے ہیں, نیند نہیں آ رہی, یہ ساری چیزیں جو بہت ہاٹ فلیشز ہو رہے ہیں, گرمی لگ رہی ہے, جوڑوں میں درد ہے, یہ ساری چیزیں علامات ہیں. یہ آپ کی فوڈ اور ان چیزوں سے بھی بہتر ہو جائیں گی, لیکن اور کچھ ٹائم کے ساتھ ختم بھی ہو جائیں گی, کیونکہ اللہ نے باڈی کو اڈیپٹیشن کے لیے بنایا ہوا ہے. لیکن جو لانگ ٹرم اس کا سیکول آئے گا, جو لانگ ٹرم 20 سال میں انفلیمیشن اور ہارمون ختم ہونے کی وجہ سے بیماریاں آئیں گی مینوپاز کی 60 ایئرز میں, آپ دیکھیں جا کے عورتوں کی انفلیمیشن, ویٹ گین, جوڑوں کی بیماریاں, نی ریپلیسمنٹ, ہارٹ اٹیک, ساری بیماریاں, ان کا بڑھاپا خراب ہو رہا ہوتا ہے اس پروسیس کی وجہ سے جو آپ نے ٹیک کیئر نہیں کیا ابھی. تو کہنے کا مطلب ہے کہ 40s میں آپ نے ایک ایسے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے جو آپ کے ہارمونس کو اسٹیبلائز کر سکے. ہم کتنی دیر آپ کو زندہ رکھیں گے یہ تو نہیں پتا, لیکن جتنی دیر آپ زندہ رہیں گے کوالٹی کے ساتھ, لائف کوالٹی بہتر ہو جائے گی. بریک لے لیں, ہم بریک کے بعد آتے ہیں تو گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ونس اگین. ہم گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے اور کچھ بہت اہم پوائنٹ جو ہیں وہ شبانہ نے جن کی طرف اشارہ کیا کہ ہارمون امبیلنس جو ہم کہہ رہے ہیں نا, کچھ مرد حضرات جس میں ہم دیکھ رہے ہیں خواتین والی بہت زیادہ آپ کو وہ نظر آ رہی ہوتی ہیں, لمبے بال رکھنا, لمبے ناخن رکھنا, ایون میک اپ, آپ آئی بروز بنا رہے ہیں, یہ ہمیں چیزیں بہت زیادہ مردوں میں نظر آ رہی ہیں, اور خواتین میں مردوں والی وہ چیزیں نظر آ رہی ہیں. وہ کیا وہ آپ کی ڈریسنگ سے کام شروع ہوتا ہے, مائنڈ سیٹ چینج ہونا شروع ہوتا ہے, یہ ہارمون یہ کس طرح سے بدلتے ہیں؟ ایک تو جینوئن کیسز ہوتے ہیں جو ایٹ دا ٹائم آف برتھ آپ ان کو جینڈر کہ لڑکا یا لڑکی اسائن ہی نہیں کر سکتے, وہ خدا نے ایسا بنا دیا, اب نارملٹی ہے اور وہ ڈاکٹر اسائن نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, وہ جینوئن کیسز ہیں جو آپ کی بایولوجی کے پرابلم ہے. جینوئن کیسز تو آپ اینڈ آئی تھنک یہ بہت ریئر ہوتے ہیں, وہ تو سائڈ میں کر دیں نا آپ. وہ جینیٹکس ہیں, آپ کے کروموزومس ہیں, کروموزومل انوملیز ہیں, کلائن فلٹر ہو گیا اور اتنے پرابلم ہو گئے سارے, کنجینیٹل ایڈرینل ہائپرپلیزیا, وہ میڈیکل باتیں ہیں, ان کو ہم سائڈ میں کر دیں. ان کا تو باقاعدہ ڈاکٹر ہوتے ہیں, آپ جا کے علاج کرتے ہیں. دوسری طرف آ جاتے ہیں زنانہ مرد, یعنی کہ جو آج کل چکر چل رہا ہے میٹرو, وہ دیکھیں وہ ایک سوشل ٹیبو بھی ہو گیا. اور جو آدمی جو ہیں وہ جب ان کا انوائرمنٹ اتنا زنانہ سا ہو جائے گا, ان کو مرد والی خصوصیات اور ان کو اپنی باؤنڈریز اور ان کا ماحول ایسا ہے, ایک دوسرے سے ایسا سیکھنا, اور اس کو آپ نارملائز کرتے جائیں گے اس بیہیویئر کو, تو پھر وہ جو لڑکے ہیں وہ مرد بن نہیں سکتے. میں نے بہت سارے لڑکے ایسے دیکھے ہیں جو اپنے آپ کو مرد سمجھتے ہی نہیں ہیں. اچھا, سمجھتے نہیں ہیں, مطلب وہ بالکل خواتین کی طرح تیار رہنا چاہتے ہیں, ان کی بات کرنے کا طریقہ, ان کا اٹھنا بیٹھنا. مرد کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ ایک میچور باشعور آدمی جو رسپانسبلٹی لیتا ہے, جو پرووائڈر ہے اور جو پروٹیکٹر ہے. آدمی جو مرد ہوتے ہیں وہ واریئرز ہوتے ہیں, ان کا کام ہے عورت کو پروٹیکٹ کرنا, ان کا کام ہے عورت کو پرووائڈ کرنا. یہ کام عورتوں کے نہیں ہیں. ہم نے بائی چوائس اٹھائے ہیں کیونکہ آج کل کا زمانہ بدل گیا, تو ہم کہتے ہیں جی ہم نے بھی کام کرنا ہے. لیکن انٹرسٹنگلی عورت پیسہ کما کے بھی چاہتی ہے کہ میں اپنے پیسے اپنے اوپر خرچ نہ کروں, کرنا نہ پڑے. وہ بائی چوائس نہیں کر رہی ہوتی, ان کا ہوتا ہے کہ ابھی بھی فلاورز دیں, ابھی بھی دروازہ کھولیں, ابھی بھی جو ہے مجھے آئی نیڈ ٹو بی ڈیزائرڈ, میری تعریف کی جائے, مجھے عورت ہونے کا احساس دلایا جائے. تو یہ سارے احساس کون دلاتا ہے؟ آدمی دلاتا ہے. لیکن اگر وہ خود ہی زنانہ ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ میں شیشے کے سامنے کھڑا رہوں, تو ہو از گوئنگ ٹو ویئر دا پینٹس؟ تو پھر عورت کو میسکلین بننا پڑے گا نا. ایک ویک آدمی عورت کو مرد بنا دیتا ہے, اور ایک مرد آدمی عورت کو جو ہے فیمنن انرجی دے دیتا ہے. تو یہ جو ہے یہ عورت آدمی کے ہاتھ میں ہوتا ہے. تو آدمی جب اپنا رول صحیح پلے نہیں کرتے, یا تو بہت ہی
ٹاکسک مرد بن جاتے ہیں, وہ معاشرے میں ایسے ولن بن جاتے ہیں کہ وہ بیلنس لوز کر جاتے ہیں, پھر ابیوسو ہو جاتے ہیں, یا پھر وہ اتنے کے زنانہ ہو جاتے ہیں کہ وہ جسے کہتے ہیں نا جورو کا غلام. پھر یہ ایک ٹائم ایسا آ جاتا ہے کہ آپ ان چیزوں کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. عورت بائی نیچر جو ہے شی وانٹس ٹو بی کنکرڈ. یہ جتنا بھی فیمنزم چڑھا ہوا ہے نا, اگر آپ جا کے ان سے ڈیپ ان سائڈ پتہ کریں نا, جو کہتی ہیں کہ ہمیں ہر عورت کو ایک اسٹرانگ آدمی چاہیے ہوتا ہے جس کو وہ سبمٹ کر سکے. مسئلہ یہ ہے کہ اپنے سے بہتر, اپنے سے زیادہ تعلیم یافتہ, اپنے سے زیادہ رچ, چلو عورت اگر پیسہ کما بھی رہی ہے وہ اتنا رچ نہیں ہے, کم از کم باشعور اور رسپانسبل ہو, انٹلیکچولی کمپیٹیبل ہو. عورت کو اس لیے نہ دبائے زبردستی سے کہ تم کام نہیں کر سکتے اپنی انسیکیورٹی کی وجہ سے. عورت بڑی اسٹرانگ ہوتی ہے, اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے کتنے پانی میں ہے, وہ بھی اسی کی بات مانتی ہے جب اس کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ میرے سے زیادہ اسٹرانگ ہے, میرے سے زیادہ انٹیلیجنٹ ہے, یا یہ بھائی مرد ہے. تو وہ اس کو بائی نیچر عورت جو ہے نا وہ چاہتی ہے اس کو پاؤں دبانا, اس کی خدمت کرنا, اس کو پیار کرنا, لیکن یہ احساس آدمی دلاتا ہے. یہ شیمیل کی ٹرم کیا ہے؟ دیکھیں یہ جو آپ ٹرانسجینڈرز کی بات کر رہے ہیں, اب کچھ تو بایولوجیکل ہوتے ہیں جس طرح میں نے بتایا, کچھ جو ہے وہ اس کا روپ دھارا ہوتا ہے کیونکہ سوشلی وہ بیگرز بن کے پیسے کما رہے ہوتے ہیں, اور کچھ جو ہیں وہ صرف یہ ایک ہمیں یہ والی ٹرم نا ماڈرن دنیا میں بھی نظر آتی ہے. میں نے جس طرح سے آپ کو بتایا کہ اب ہمیں یہ نہیں پتا کہ کون سا جینوئن کیس ہے اور کون سا صرف اپنے انوائرمنٹ سے وہ ہو کر متاثر ہو کر اس را میں چل رہا ہے. یہ ہارمون امبیلنس ہوتے ہیں کہ واقعی انوائرمنٹ سے متاثر ہوتا ہے, کوئی ایسا ایشو نہیں. میں نے آپ کو بتایا جو بایولوجی ہے, میں خود ایک اس چیز کے بارے میں بہت کہتی ہوں کہ جو بایولوجیکل ایگزام میں جب ہم یہ کہہ دیتے ہیں تو اس وقت جو ان کو اسائن کر دیا یا باقی اس کے بعد جب وہ بڑھ رہے ہوتے ہیں تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ان کا ہارمونل میں اس چیز کو مانتی نہیں. بہت زیادہ لوگ کہتے ہیں جی کہ نہیں ان کا انوائرمنٹ نہیں ہوتا بلکہ ان کے ہاتھ میں نہیں ہوتا. یہ آپ کی اپنی پرسنل ایک رائے بھی ہوتی ہے. ایز اے ڈاکٹر جو میں کہتی ہوں کہ جن کو بایولوجیکل ایشو چل رہا ہے ان کیسز کو چھوڑ کر باقی جو سارے کیسز ہیں جن کے اندر بایولوجیکل ایشو نہیں ہے وہ بائی چوائس ہیں. یا ان کو کوئی سائیکولوجیکل ڈس آرڈر ہے, یا ان کا نفسیاتی مسئلہ چل رہا ہے, یا ان کو کوئی چائلڈہڈ ٹراما ہے, یا ان کا ماحول آس پاس ایسا ہے جس کی وجہ سے وہ اس طرح سے کرنا شروع کر دیتے ہیں. ہر بندے کے اندر کوئی بایولوجیکل ان کا ہارمونل امبیلنس یا وہ اس طرح نہیں چل رہا ہوتا. کم کیسز ہوتے ہیں جو کہ اب جس طرح سے کہ جینڈر آئیڈینٹی ڈس آرڈر چل رہا ہے, جی ان کو یہ نہیں پتا کہ میں نے لڑکا بننا ہے یا لڑکی بننا ہے. اس چیز کو آج کل پروموٹ بھی کیا جا رہا ہے. باہر کے ملکوں میں خاص طور پہ وہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم اس کو کوئی جینڈر سائن نہیں کر رہے, ہی نہیں کہہ رہے, شی نہیں کہہ رہے, ہم اس کو ابھی اٹ کہیں گے. جب یہ بڑے ہو جائیں گے تو یہ خود ڈیسائیڈ کر لیں گے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے. آپ اپنے بچے کی جب تربیت ہی اس طرح سے کر رہے ہیں تو پھر آپ ایک ماحول جو ہے وہ اس کو دے رہے ہیں. بچوں کی پیرنٹنگ ہونی چاہیے. اگر آپ کے گھر کا کوئی چائلڈہڈ ٹراما ہے اور اس کی وجہ سے بچے کچھ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں, اور بچوں کو جب وہ پل بڑھ رہے ہیں آپ کچھ چیزوں کو روک نہیں رہے, ان کے کچھ بیہیویئر کو چینج نہیں کر رہے, تو بہت زیادہ لوگ کہتے ہیں سائنٹیفکلی جی اس کی کوئی ریزن نہیں ہے, لیجن نہیں ہے. میں انہی لوگوں میں ہوں. اور کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں جی آپ کے ہاتھ میں نہیں ہوتا, ابھی سائنس نے دریافت نہیں کیا, یہ ان لوگوں کو بھی کوئی ایشو ہوتا ہے. مجھے لگتا ہے ان کو نفسیاتی ایشو ہوتا ہے. بایولوجیکل ایشو تو بہت کم کو ہے جو جینوئن کیسز ہیں. نفسیاتی ایشو کی وجہ سے اور اپنے انوائرمنٹ کی وجہ سے جو چیزیں ہیں وہ آپ اس کو بلیم کیے جا رہے ہیں کہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے, آپ کے ہاتھ میں ہے. مردوں میں ہارمون امبیلنس جو ہے وہ کیسے پریزنٹ کرتے ہیں, کس طرح سے؟ میں مردوں کے ہارمونس کی ڈاکٹر نہیں ہوں. بایورنٹیکل ہارمون ریپلیسمنٹ تھیراپی, مینوپاز ہارمون ریپلیسمنٹ تھیراپی اسے کہتے ہیں. لیکن میں اپنے 2 سینٹ اس پہ دے سکتی ہوں کہ جس طرح عورتوں کے جب ہارمونس کم ہوتے ہیں اور وہ چڑچڑی ہو جاتی ہیں, جھنجھلاہٹ میں آ جاتی ہیں, موڈ سوئنگز آتے ہیں, ان کے جو ہارمونز جو ہوتے ہیں ان کے اندر بھی فیمیل ہارمون ہوتا ہے عورتوں کے اندر, اور میل ہارمون ہوتا ہے ٹیسٹوسٹیرون. اور یہ جو میل ہارمون ہوتا ہے آدمی کو آدمی بناتا ہے. جب وہ اس کے اندر کم ہوتا ہے تو اس کا مسل میس جو ہوتا ہے, جو مسلز ہوتے ہیں کم ہوتے ہیں. اس کے ساتھ یہ جو ہارمون ہوتا ہے ٹیسٹوسٹیرون آپ کو مرد بنا رہا ہوتا ہے کیونکہ شارپ کلیئرٹی دیتا ہے, سوچنے کی طاقت دیتا ہے, یہ سٹیبل ہوتا ہے آدمیوں میں. تو اس کی ان کو ماہواری نہیں ہوتی ہر مہینے کہ ان کے اوپر نیچے سائیکل ہوں, وہ ایک سٹیبل اسٹرانگ مرد رہتے ہیں. بہت کم پرسنٹیج ہے آدمیوں کی جن کے ٹیسٹوسٹیرون آج کل ذرا زیادہ ہو گئی ہے کیونکہ ٹاکسسٹی کیمیکلز کی وجہ سے, جینیٹکس کی وجہ سے, وہ 17% ہیں جن کے ہارمونس ٹائم سے پہلے کم ہو جاتے ہیں. اگر وہ ایکسرسائز کرتے ہیں, جم جاتے ہیں, ویٹ لفٹنگ کرتے ہیں, اپنا خیال رکھتے ہیں, تو آدمیوں کے ٹیسٹوسٹیرون کم ایج کے ساتھ کم ہوتے ہیں, 20 میں پیک پہ ہوتے ہیں. 65 کے ایئر جو اولڈ ہے اس کے بھی ہارمونس بہت اچھے گراف میں رہ سکتے ہیں, اس کا بھی 800-900 جو ہے ہارمون ہوگا. کم ایسے ہیں جن کے کم ہو جائیں, اور اگر کم ہو جائیں تو ان کے اندر وہی سمٹمز آنا شروع ہو جاتے ہیں, چڑچڑاپن,
عورتوں والی حرکتیں, کلیئرٹی نہیں ہے, سوچنے کی طاقت نہیں ہے, فوکس نہیں ہے, لیک آف موٹیویشن. آدمیوں میں اتنی موٹیویشن کیوں ہوتی ہے, آدمیوں کا اتنا مسل کیوں ہوتا ہے, آدمی اتنے ایتھلیٹ کیوں ہوتے ہیں, آدمی اتنے فزیولوجیکلی اسٹرانگ کیوں ہوتے ہیں؟ ان کے اندر میل ہارمون ہے ٹیسٹوسٹیرون. وہ جو بچیوں کے لیے کہا جاتا ہے کہ ٹائملی شادی کر دینی چاہیے, وہ کلیہ کیا مردوں میں بھی جو ہے وہ ایک واضح فرق ہے. ایک اسٹرانگ ہیلدی کی بات ہو رہی ہے, ہیلدی آدمی وہ چاہے 65 میں بھی, شادی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ شادی کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے بچہ پیدا کرنا ہے, آپ نے فیملی بنانی ہے. تو عورت کی اس لیے کر دینی چاہیے کہ جو اس کا انڈوں کا ذخیرہ ہے وہ ٹائم کے ساتھ, وہ جتنی مرضی ہیلدی ہے, وہ روز جم جا رہی ہے, وہ کھا رہی ہے دیسی گھی اور ہر قسم کا کام کر رہی ہے, پھر بھی اس کے انڈے ختم ہونے ہیں. آدمیوں کا تو یہ مسئلہ ہی نہیں ہے. عورتیں ایک ذخیرے کے ساتھ پیدا ہوئی ہیں, خدا نے ان کو 1 to 2 ملین انڈوں کا ذخیرہ ایٹ دا ٹائم آف برتھ دیا, اور کہا بھائی بی بی اتنے تم نے انڈے استعمال کرنے ہیں 50 سال تک, اور جو ہے کچھ کا 40 ایئرس تک, کچھ کا 50 سال تک, پھر یہ انڈوں کا ذخیرہ ختم ہو گیا, تمہارے ہارمونز بھی ختم, بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت بھی ختم. اس لیے عورتوں کو ہم کہتے ہیں کہ یہ بایولوجیکل کلاک ہے. آدمی جو ہیں وہ بایولوجیکل کلاک کے ساتھ نہیں پیدا ہوئے. جو اسٹرانگ ہیلدی آدمی جو جم جاتے ہیں, مسلز اپنے بناتے ہیں, ویٹ اٹھاتے ہیں, جن کی ٹانگوں کی ہیلتھ سے پتہ چلتا ہے کہ آدمی کتنا اسٹرانگ ہے, جن کی ٹانگوں کے اندر مائٹوکونڈریا ہوتا ہے, اور آپ کا جتنا بھی ہارمونز ہوتے ہیں وہ سارے آپ کے مائٹوکونڈریا کی ہیلتھ کو بھی امپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. جو لوگ تیز چلتے ہیں, ایکسرسائز کرتے ہیں, آدمیوں کی بات ہو رہی ہے, ان کا ہارمون لیول چلتا رہتا ہے. ایج کے ساتھ کم ہوتا ہے, جسے کہتے ہیں ایڈم, یعنی کہ جو ایجنگ میل کی ڈیفیشنسی آف ہارمونز ہوتی ہے ٹائم کے ساتھ, لیکن ختم نہیں ہوتی, ابرپٹلی نیچے نہیں جاتی, اس طرح سے نہیں گرتی. عورتوں کی ایسے ہے نا, ایسے چلی گئی, آدمیوں کی ایسے ہے نا, یہ دیکھیں میں آپ کو ٹی وی میں بتا رہی ہوں, آہستہ آہستہ ایسے 65-90 ایئر اولڈ کے بندے کے اندر بھی ہارمونز ہیں نا, وہ بچہ پیدا کر سکتا ہے اگر وہ ہیلدی ہے, میٹابولکلی ہیلدی ہے. تو ایج کا یس کم ہوں گے, لیکن اس طرح سے کم نہیں ہوں گے. تو عورتیں اور آدمی اللہ میں نے فزیولوجیکلی انیٹومیکلی ڈفرینٹ بنائے ہیں. عورتوں کے اندر آپ کو بڑی مزے کی بات بتاؤں, یا آپ ہارمونس کی بات کر رہی ہیں, عورتوں کے اندر ایک, آدمیوں کا ہارمون کا کیا نام ہوتا ہے؟ ٹیسٹوسٹیرون. عورتوں کا ہوتا ہے ایسٹروجن. ایسٹروجن کے ڈفرینٹ ٹائپس ہوتے ہیں, لیٹس کیپ اٹ سمپل. آدمیوں کے اندر جو میل ٹیسٹوسٹیرون ہوتا ہے وہ عورتوں میں پایا جاتا ہے بہت اماؤنٹ میں. اچھا. پھر وہ ہارمون جو ٹیسٹوسٹیرون ہوتا ہے وہ ایک انزائم اس کے اوپر کام کرتا ہے, وہ چینج ہو جاتا ہے انٹو ایسٹروجن. تو یعنی کہ خدا نے آپ کے جسم کے اندر پہلے ٹیسٹوسٹیرون بنایا ہے, اس کے اوپر پھر انزائم کام کرے گا. اگر آپ کے جسم میں ٹیسٹوسٹیرون نہیں ہے تو پھر وہ ایسٹروجن بھی نہیں بنے گا, عورت کو ہارمون بھی نہیں ملے گا. تو ویسے پتہ یہ اچھی بات ہے, لیکن اللہ نے ایک ترتیب دی ہوئی ہے کہ دے کمپلیمنٹ ایچ ادر. تو ہم یہ جو کہتے ہیں نا کہ ہم سنگل رہ لیں گے, ہمیں مرد کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو مرد اچھا مل نہیں رہا ہوتا. آج کل مردوں کی کمی ہو گئی اچھی ملنے کی, جس کی وجہ سے آپ کہتے ہیں کہ آپ کو مرد چاہیے نہیں ہے. آپ کو مرد چاہیے جو واقعی باشعور ہو, جو رسپانسبلٹی لے رہا ہو, جو باؤنڈری سیٹ کر رہا ہو, جس کو آپ مینیپولیٹ نہ کر سکیں. جب عورت کو پتہ چل جاتا ہے نا کہ اس کو تو میں یہ بھی کر سکتی ہوں, میں وہ بھی کر سکتی ہوں, اور یہ میری انگلیوں پہ ناچے گا, وہ اس کی عزت بھی نہیں کرتی. لیکن عزت کرانے کے لیے پہلے عزت دینی بھی پڑتی ہے. یو ہیو ٹو ارن اٹ. اور اس کے لیے آپ کو رسپانسبلٹی اور ذمہ دار ہونا چاہیے. آج کل مردوں کا مسئلہ یہ ہے کہ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتے اور بس وہ ٹاکسسٹی کی طرف چلے جاتے ہیں. لیکن اگر وہ صحیح اپنے پرووائڈرز ہیں اور اپنا پورا کام کر رہے ہیں, تو کوئی بھی عورت نہیں چاہتی کہ اس کو باہر جا کے دھکے کھانے پڑیں. اگر وہ, میں دیکھیں ایک بڑی لبریٹڈ, بڑی ساری عمر کام کیا ہے, پیسے کماتی ہوں, اینڈ آئی میک ٹنز آف منی, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جو آپ کی اندر کی فیمنن عورت ہوتی ہے, شی از آلویز لوکنگ فار اے ویری اسٹرانگ مین جو اس کو پیس میں رکھے, اینڈ شی ڈزنٹ ہیو ٹو بیکم اے مین. عورت آدمی بنتی ہے سروائیول کے لیے. جب اس کو پتہ ہو کہ مجھے گھر سے باہر جا کے, گھر سے آپ باہر جائیں گے تو آپ کو مرد بننا پڑے گا, ورنہ تو یہ مرد آپ کو کچا کھا جائیں گے. تو اس کی وجہ سے آپ کا یہ سروائیول میکنزم ہے, آپ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں. پھر آپ دھیمی آواز میں بات نہیں کر سکتے, آپ سافٹ آواز میں بات کریں گے تو کہیں گے یہ تو ہنس پڑی, یہ تو پھنس گئی. مطلب دیر سو مینی challenges that comes. وہ پھر عورت کو اپنے آپ کو بچانے کے لیے خود بخود آدمی بننا پڑتا ہے. بالکل اگری, بائی چوائس نہیں بن رہی ہوتی. اگر آپ اس کو یہ سارا کچھ کریں, اس کو ایجوکیٹ بھی کریں, اس کو پیسے بھی کمانے ہیں, اس کو سارا کچھ کرنا ہے, لیکن میٹرنل انسٹنکٹس بھی ہیں. عورت کو بچے بھی پیدا کرنے ہیں, عورت بچوں کو نرچر کرنا چاہتی ہے, اس کی نرچرنگ نیچر ہے. آدمی واریئرز ہیں. مجھے بتائیں آج کل جنگ لگی ہوئی ہے, کتنی عورتیں کہیں گی کہ ہم نے جا کے پہلے لڑنا ہے. بالکل. تو بندوں کو ہی بھیجنا پڑے گا نا آپ کو. اور بندے کون سے جائیں گے؟ اب یہ زنانے والے تو نہیں جائیں گے, تو پھر بندے کون سے جائیں گے جو واریئرز ہیں, جو جنگ لڑ سکتے ہیں. obviously بہت زبردست. ہم گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں, بریک لے لیں, بریک کے بعد آتے ہیں.
ویلکم بیک ونس اگین. ہم گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے اور یہ سیگمنٹ جو ہے نا ہماری اس تمام گفتگو کا ان خواتین کے لیے ہے جو ایجنگ افیکٹ کی وجہ سے پریشان ہوتی ہیں, جن کو لگتا ہے کہ ان کے چہرے پہ 30s میں ہی ایجنگ افیکٹ آنا شروع ہو گئے. کیا کرنا چاہیے ان کو شبانہ؟ پہلے سائنس سمجھنی چاہیے, پہلے تعلیم حاصل کرنی چاہیے کہ ایسا ہوتا کیوں ہے. جب تک ہم چیزوں کو سمجھتے نہیں نا, ہم سپرفیشلی دیکھتے ہیں. لوگوں کو پڑھنا لکھنے کی اور ریسرچ کی عادت ڈالنی چاہیے. 30s میں آپ کا ہوتا کیا ہے کہ آپ کو جو ہے کولیجن کم ہونا شروع ہو جاتا ہے 1 to 2%. تو کولیجن جب کم ہو رہا ہے تو آپ کو ایسی چیزیں کرنی چاہیے جس سے کولیجن انڈیوس ہو. ہم اس کے بارے میں بات کرتے ہیں کیا کرنا ہے. اسی طرح آپ کا مسل میس کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. مسل میس کم ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے آپ کی اپنا آپ چھوڑنے لگ جاتی ہے, ڈکلائن ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو ہڈیاں, کارٹلیج, ہر چیز جو ہے وہ آپ کی مسل میس, یہ جوڑ سب کنیکٹڈ ہے. اور یہ سارا کیوں ہو رہا ہوتا ہے؟ کیونکہ آپ کا جو ہے عام طور پہ لیٹ 30s میں اور 40s میں ہارمونس کم ہو رہے ہیں, کیونکہ انڈے کم ہو رہے ہیں تو بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت کم ہو رہی ہے, جو میں نے پہلے بتایا, ہارمونس کم ہو رہے ہیں. اب ایسے میں کیا کریں گے؟ سب سے پہلے نمبر 1 از یور لائف اسٹائل. لائف اسٹائل کو آپ کمپرومائز نہیں کر سکتے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے میں نے لائف اسٹائل نہیں کرنا. بلڈ پریشر ہے, ڈائبٹیز ہے, لائف اسٹائل از آلویز نمبر 1 تھنگ. اس میں یہ کہ 40 منٹ واک کرنی ہے, اپنے شوگر کم کرنی ہے, اپنا ہیلدی لائف اسٹائل لینا ہے, بیلنسڈ فوڈ لینا ہے, سرٹن اماؤنٹ آف فیٹ, کاربوہائیڈریٹس, اس کے اندر پروٹین کی انٹیک بہت اچھی ہونی چاہیے. ریڈ میٹ لیں. اس کے ساتھ جتنا آپ لے سکتے ہیں, چیا سیڈ, فلیکس سیڈ, سوئے, لینٹلز, سبزیاں, فروٹس, ہر طرح کے. اب کسی بھی نیوٹریشنسٹ کے پاس جائیں, آج کل تو سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے, آپ وہاں سے اپنا ویٹ اور ہائٹ چیک کر لیں کہ میں نے کتنا کھانا ہے, کیا کرنا ہے. پھر بھی آپ کو ہیلپ چاہیے ہوتی ہے, کیونکہ آج کل کی فوڈ بھی اور ساری چیزیں جو ہم کرتے ہیں وہ اتنی پیور نہیں ہوتی. اگر سرٹن اماؤنٹ, آپ کتنے اماؤنٹ آف انڈے کھائیں گے تو آپ کو جو ہے جا کے وہ میگنیزیم ملے گا یا زنک ملے گا یا کوئی اور چیز ملے گی. کتنے اماؤنٹ آف پروٹین کھانے کے لیے آپ کو اتنا بڑا زیادہ کھانا پڑے گا. تو اس کی وجہ سے آپ کو پھر بھی سپلیمنٹس چاہیے ہوتے ہیں. تو سپلیمنٹس میں جو پیری مینوپاز کی خواتین ہیں, میں انہیں کہتی ہوں کہ گڈ سپلیمنٹس ہونے چاہیے. مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کی مارکیٹ میں جو سپلیمنٹس کہتے ہیں وہ اتنے اماؤنٹ میں ہوتے نہیں. اوپر لکھا ہوگا جی کہ جس طرح میگنیزیم لینا چاہیے, وائٹامن D3 لینا چاہیے, اومیگا 3 جو کاڈ لیور آئل ہوتا ہے وہ لینا چاہیے. آپ ساری چیزیں اگر اچھی لے رہے ہیں, باہر لکھا ہوا ہے کہ 800 میگنیزیم ہے جو میں عورتوں کو کہتی ہوں بیڈ ٹائم میں لیں, لیکن اس میں سے ابزارب صرف کتنا ہو رہا ہے وہ ہمیں نہیں پتا. اس کی پوری انگریڈینٹ کی لسٹ ہے نا, لوگوں کو چاہیے وہ پڑھنا لکھنا شروع کر دیں کہ میں نے ایلیمنٹل لینا ہے جو کتنا ابزارب ہو رہا ہے, اسٹمک کے اوپر ہارش نہیں ہے, میگنیزیم گلائسینیٹ لینا ہے. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں. اسی طرح جب آپ ایکسرسائز کر رہے ہیں تو میں نے پوری باڈی کی ایکسرسائز کرنی ہے. میں نے اگر اڈیپٹوجنس لینے ہیں, یا کہتے ہیں نا آج کل آپ کے ایشویگنڈا بڑا چلا ہوا ہے, مرنگا, آملہ, یہ ساری چیزیں آپ جب پیریمینوپاز میں ہوتی ہیں, آپ کی ارریگولرٹی ہوتی ہے, شتاوری وغیرہ, یہ 2 to 3% یا میکس 5% اس کی پوٹینسی ہوتی ہے. آپ کو اس ایج میں کمپلیمنٹ کرتا ہے. کمپلیمنٹ ایڈجنکٹیو تھراپی کہتے ہیں اسے, سپلیمنٹیشن, دیٹس دا سائنس بیہائنڈ اٹ. آپ کو ہیلپ کرے گا, تھوڑے آپ کے پیریڈ تھوڑے بہتر ہو جائیں گے, آپ کا لائف اسٹائل تھوڑا بہتر ہوگا, تو آپ یو ول فیل بیٹر. بٹ دیٹس ناٹ دا ٹریٹمنٹ. ٹریٹمنٹ جیسے جیسے آپ کے انڈے ختم ہوئے ہیں, آپ کے ہارمونس ختم ہو رہے ہیں. ہارمونس کون سے والے؟ جو اووری بنا رہی تھی. آپ نے ہارمونس کو ریپلیس کرنا ہے. تو آپ نے ایکسرسائز, سلیپ, سپلیمنٹس, اس کے ساتھ اسٹریس کو مینیج کرنا ہے, اور 5ویں چیز ہارمون ریپلیسمنٹ. اب آپ کہتی ہیں جی کہ کولیجن کے لیے کیا کریں؟ کولیجن کے لیے یہ ساری چیزیں جو آپ ڈائٹ سے لیتے ہیں, یا کولیجن پاؤڈر آج کل بڑے چلے ہوئے ہیں, اسکن پہ تو کام نہیں کرتا. دیکھیں جو چیز آپ بائی ماؤتھ لیتے ہیں اس کے اندر سگنلنگ ہوتی ہے, جس طرح پیپٹائڈز ہوتے ہیں اسی طرح کولیجن کے ساتھ کاپر اور وائٹامن C کے ساتھ جب وہ لیتے ہیں آپ, پیور ہونا چاہیے. اچھا. اور آج کل میں نے ایک کولیجن کی ایک ویڈیو بنا رہی تھی کہ دیکھیں بائی ماؤتھ لیں جس کا سائز بہت چھوٹا ہے, جو ہائیڈرولائزڈ ہے, اس کا مالیکول بڑا ہوگا تو ابزارب نہیں ہوگا. اسکن پہ نہ لگائیں کیونکہ اسکن سے ابزارب نہیں ہوتا. تو میں نے دیکھا کہ آپ ہی کے سوشل میڈیا پہ کسی نے میری ویڈیو اٹھا کے, جو پروڈکٹ میرے ہاتھ میں تھا وہ تو USA کا تھا, وہ پیور تھا, انہوں نے اس کو بیچنا شروع کر دیا, اور ان کی بڑی بکری ہوئی بغیر پوچھے. اور مجھے لوگوں نے کہا جی اس کا تو ٹیسٹ بڑا گندا, یہ لگتا ہے نیڈو ہے, اور اس کے اندر جو ہے وہ کوئی ویب سائٹ تھی اسکن سپلیمنٹس, اور وہ بیچ رہے دھڑا دھڑ, یہ بھی نہیں پتا کہ وہ پیور ہے نہیں ہے, میری ویڈیو لگا کے بیچ رہے. تو میں نے کہا جی ہم انہیں سو کریں گے. تو اس طرح کے جو کیسز ہوتے ہیں پاکستان میں, مجھے ان سے ڈر لگتا ہے کہ آپ ہی کے نام کے ساتھ میرے ہی ہارمون کو اپنا نام لگا کے
اندر کیا بیچ رہے ہیں. یو کین ناٹ پلے ود دا پیپلز لائف. آپ کو سیف ہونا چاہیے. یہ سپلیمنٹس جو ہوتے ہیں یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں, اس کے اندر کیا ڈلا ہوا ہے. آپ سرٹیفکیٹ آف انالیسس کا یہاں کانسیپٹ نہیں ہے. ہمارے وہاں کیا کرتے ہیں کہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ انگریڈینٹ بتائیں, اس کے اندر کتنی امپیورٹی ہے, کہیں میٹلس تو نہیں ہے. اگر آپ نے کہا ہے یہ 5% ہے تو کہ یہ 5% ڈلا ہوا ہے کہ نہیں, اور اگر 5% کہہ کے کچھ لوگ 2% ڈال دیتے ہیں وہ افیکٹو نہیں ہوتا, بالکل یا کچھ ڈالتے ہی نہیں. اور مینلی چیزیں یہی ہو رہی ہیں. اس کے آپ مارکیٹ میں جا کے دیکھیں. ہاں, آپ کو نالج پورا ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اچھے ڈاکٹر کا آپ کے ساتھ ہونا بہت ضروری ہے. یہاں پر تمام مسائل جو ہیں وہ شروع بھی ہو جاتے ہیں اور آپ ان کو حل بھی کر سکتے ہیں. ایک اچھے ٹریک اور اچھے ڈاکٹر کا انتخاب کریں اور ان مسائل کے حل کی طرف جائیں, ادروائز بہت ساری پرابلمس ہو سکتی ہیں. شبانہ, آپ کے ٹائم کا بہت تھینک یو سو مچ. ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.